رومی جب تک آپ سنیں گے سناتے رہیں گے، اور غدیر ایک تقریر میں مکمل ہونے والا تھوڑی ہے. غدیر کی داستان 1400 سال میں مکمل نہیں ہوئی، 1 گھنٹے میں کہاں سے ہو جائے گی؟ 1400 سال سے سنا رہے ہیں، نقطے نکل رہے ہیں، نکلتے رہیں گے. یہ کہ فضیلت علی ہے. اللہ نے لعنت نہیں بھیجی، پتھر بھیجا. لعنت مانگی بھی نہیں گئی، ہلکی چیز بھیجی، اس کا بال ہی نہیں اٹھ رہا. اب 1400 سال کے بعد یہ بھی اللہ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ تمہارے پاس سے گئی ہوئی چیزوں کی قیمت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے. لعنت بھیجو گے تو اس کا وزن کیا ہے، اور شیعہ جوتا مار کے تو اس کا وزن، وہ وزن اٹھ نہیں رہا ہے. ساری لڑائی ایک جوتے میں لپٹ گئی. قیمتی ہو گیا وہ جوتا. کسی کے بھی منہ پہ پڑا ہو نہ پڑا ہو، کسی کے جھنڈے پہ پڑا ہو، ایک بات تو طے ہو گئی. اچھا ایک آدمی ایسا نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، کوئی معاف کیجیے گا، ایک آدمی ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں. میں عراق میں تھا، وہاں سے ایران آیا، وہاں سنتا رہا، پاکستان میں آیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈھونڈتا رہا میں کہ کسی مکتبہ فکر سے کوئی ایک آدمی اٹھے اور کہے بہت غلط ہوا. واہ 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 واہ، بہت برا ہوا، بہت بدتمیزی ہوئی، بدتمیزی ہوئی، یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی شرافت ہے کہ اس طرح سے بڑی قتل میں جوتا مارا جائے. کہ نہیں بہت اچھا ہوا، بروں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. واہ واہ واہ، بات تو ثابت ہو گئی نا کہ قبر کا جدید تہذیب کا اصول ہے. واہ 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 واہ، اور وہ بھی زبان سے نہیں کیا آپ نے، جوتے سے کیا. اور سب ایک ہے اس بات کا متفق، بہت اچھا کام ہوا. کیوں اس گوشت سے برات ہوئی، جوتا مارو. تو اب ایک بات تو طے ہو گئی نا، اس کے ہاتھ میں جوتا تھا، اس نے مار دیا. اچھا یہ لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ عراقیوں کی پرانی روایت ہے. عراقی جب کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو جوتا مارتے ہیں، تلوار نہیں مارتے، ڈنڈا نہیں مارتے، جوتے سے مارتے ہیں. یہ اتر کے ہم نے ذلیل کیا. تلوار سے لڑتے ہیں بہادر کے ساتھ، تلوار سے لڑتے ہیں اقتدار کے ساتھ. جوتا مارتے ہیں ذلیلوں کو، ذلیلوں کو جوتا مارا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتے ہیں کہ اب جوتا مارنا طے ہے، لیکن ہلکی چیز ہے، بہت ہلکی چیز ہے، پاؤں کے نیچے آنے والی چیز ہے. لیکن بتا دیا اس نے مار کر، اور سب نے اسے اچھا سمجھا کہ جوتا مار دیا گیا. تو اب سب خوش ہے کہ امریکہ کے صدر کو، اتنی بڑی دنیا کی شخصیت کو، سپر پاور کے حاکم کو جوتا مارا گیا ہے، اور سارا عالم اسلام خوش ہے. اچھا عالم اسلام تو چھوڑ دیجیے، یہودی عیسائی بھی مذاق ہی اڑا رہے ہیں. مطلب انہوں نے بھی برا نہیں مانا اس بات کا کہ جوتا مارا گیا تو کیوں مارا گیا اور کس لیے مارا گیا. یہ الگ بات ہے کہ اس بیچارے کی پٹائی ہو گئی، اس کو پکڑ لیا گیا. اب وہ جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن ایک اچھا کام ہو گیا. 1400 سال کے بعد ایک شیعہ نے جوتا مار کر اپنے جذبے کا اظہار تاریخ میں لکھوایا کہ جب بھی ہم کسی سے براعت کرتے ہیں تو جذبوں کا اظہار اسی طرح کیا کرتے ہیں. سارا عالم اسلام بش کے خلاف نعرے لگا رہا ہے پچھلے 10-12 برس سے. سارا عالم اسلام نعرے لگا رہا ہے، اور صرف نعرے نہیں لگا رہا، ایسی لشکر بنے ہیں، ایسی جہادی تنظیمیں بنی ہیں جو امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر چکی ہیں. اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ بش کے خلاف نعرہ لگا کر لڑائی لڑتی ہیں ساری تنظیمیں اور جہادی ادارے. اور اس کے بعد اس کا آخری حل یہ نکلا کہ کیونکہ ہم بش کو مار نہیں سکتے، ہم امریکہ کو ختم نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کریں؟ پھر اتنا کرو جناب، بم باندھ کر خود مر جاؤ. میں کچھ کہہ رہا ہوں، کتنے برس سے بم باندھ کر خود مرا جا رہا ہے، دوسروں کو مارا جا رہا ہے. اسامہ سے لے کر ملا عمر تک آ جائیے، پاکستان میں آ جائیے، سب کچھ ہو گیا بش سے لڑنے کے لیے، امریکہ سے لڑائی کے لیے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو ذلیل کیا جائے. لیکن بم باندھ کر بھی ذلیل نہیں کر سکے. امریکہ خود کچھ حملوں سے ذلیل نہیں ہوا. ایک شیعہ نے سکھایا کیسے ذلیل کیا جاتا ہے. یعنی دنیا جو کام بم سے لے رہی تھی، شیعہ نے وہ جوتے سے لیا.
جوتا مارنے کا مطلب تھا کہ اس سے زیادہ کے قابل نہیں سمجھتے. واہ 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 واہ. میں وہیں پہ رکا ہوا ہوں. اس سے زیادہ قابل نہیں سمجھتے. اللہ سمجھو تقریر شاید رخ پر آ کے پڑ جائے. اللہ نے پتھر دیکھ کر بتایا کہ اے حارث ابن نعمان فرید تجھے اس سے زیادہ کے قابل نہیں سمجھتا. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ نے پتھر بھیج کر بتایا میں تجھے اس سے زیادہ کے قابل نہیں سمجھتا. اس لیے کہ تو نے اکیلے نکل کر اعلان کیا. کچھ لوگوں نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے. جنہوں نے دل میں چھپایا ہوا ہے ان کا بغض رسول کے پاس نکلے گا. جب رسول کے پاس نکلے گا تب میں بتاؤں گا کہ ان کے لیے کیا ہے. تو پھر رسول کے پاس جب اگلے صحیفہ کا بغض دلوں سے باہر زبان پر آیا تو فاطمہ نے لعنت بھیجی. اللہ نے بتایا پتھر کھانے والے اور ہیں لعنت لینے والے اور. واہ واہ واہ. لعنت کچھ بڑے دشمن سے جن کے لیے رکھی ہے. اور پھر برائے سنتین کی روایت ہے کہ پیغمبر نے سب کی, لیکن اس کا حوالہ اس لیے دے دیا کہ اہل سنت کی وہ کتاب ہے جس میں بہت متعدد اصحاب سے اس کو روایت کیا ہے. اور ایک دعا ایسی ہے جو عام طور پر نہیں پڑھی جاتی. پیغمبر نے ایک دعا کی. یہ دعا تو آپ سنتے ہیں کہ جب خطبہ غدیر کو ختم کیا اللہم واہ من مانا ہو واہ من آتا ہو ونصر من نصر ہو وخذل من فضل ہو. پالنے والے جس سے محبت کرے اس سے تو محبت کر, جو اس کی نصرت کرے اس کی تو نصرت کر, جو اس کو چھوڑ دے اس کو تو چھوڑ دے. لیکن سارے برائے سمتین نے برائے نے عازب کی اور ابو سعید خدری کی روایت لکھی ہے کہ پیغمبر نے ایک دعا اور کی. اور شاید اس دعا پر میں گفتگو ختم کر دوں, وہی مجھے سنانا تھی. اور وہ جملے اور بھی محدثین کیا ہے, کسی کو حوالہ چاہیے ہوگا تو دے دوں گا. اللہم اعنہ وَأَعِن بِهِ ارحمہ وَارحم بِهِ وانصرہ وانصر بِهِ. ختم ہو گئی گفتگو. یہ چیز دعا ہے پیغمبر کی. پروردگار علی کی مدد کر وَأَعِن بِهِ اور اس کے ذریعے مدد کر. پروردگار علی کی مدد کر اور اس کے ذریعے مدد کر. ارحم وارحم بِهِ پروردگار اس پر رحمت نازل کر, اس کے ذریعے رحمت نازل کر. وانصرہ وانصر بِهِ پروردگار علی کی نصرت کر اور اس کے ذریعے نصرت کر. یہ عجیب دعا ہے. پورے تاریخ رسالت میں اس دعا کا اس کیلیبر کی دعا کی نہیں ملتی. پروردگار علی کی اعانت کر, علی کے ذریعے اعانت کر. یہ اہل سنت کی روایت ہے, شیعہ روایت نہیں ہے. علی کی اعانت کر, علی کی مدد کر اور علی کے ذریعے مدد کر. تو اگر یہ مان بھی لو کہ مدد اللہ کرتا ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ پیغمبر نے کہا علی کی مدد کر اور علی کے ذریعے مدد کر. تو دو میں سے ایک بات ماننا پڑے گی, یا نبی کی دعا قبول ہوئی یا رد ہو گئی. معاذ اللہ, اگر رد ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے, پھر بات کریں گے اس پر کہ نبی کی دعا رد ہو بھی سکتی ہے یا نہیں. لیکن اگر قبول ہو گئی تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا. اور قبول کرنے کا مطلب یہ کہ اب اللہ جب مدد کرے گا بندوں کی تو علی کے ذریعے کرے گا. پیغمبر کی دعا کی قبولیت ہے. تو اب ایک جملہ کہہ دوں, موقع نہیں ملے گا کبھی پھر غزیر پڑھا اور شرح کی تو ذکر کروں گا کہ جب تک دنیا میں یا علی مدد کی صدائیں گونجتی رہیں گی پیغمبر کی قبولیت سے دعا کا اعلان ہوتا رہے گا. واہ 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 واہ. قبولیت سے دعا کا اعلان ہوتا رہے گا. پروردگار رحمت نازل کر علی پر اور رحمت نازل کر اس کے ذریعے. اب پالنے والے
نصرت کر علی کی، اور نصرت کر علی کے ذریعے، تب قیامت تک رحمت بھی علی کے ذریعے ہوگی اور اللہ کی نصرت بھی علی کے ذریعے ہوگی۔ اور جس نے چھوڑ دیا اس کو تو چھوڑ دے۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا، ختم ہو گئی تقریر، ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور پیغمبر کے پاس آیا۔ شخص تو میں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی بہت جانی پہچانی ہستی ہے، اب آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے آ کر کہا بختن بختن یبن ابی طالب، اور ایک مرتبہ جیسے ہی کہا تو پیغمبر کہنے لگے بڑی جلدی کی، بڑی جلدی کی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میرے برابر میں بہت خوبصورت اور حسین جوان بیٹھا ہوا تھا، جب آپ من کن تو ارشاد فرما گئے۔ کہا تو پھر؟ کہا وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، تمام سنت کی روایت میں وہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ کہا تو اس نے کچھ کہا نہیں؟ کہا جب آپ نے حدیث کو ختم کیا اور دعا تمام کی تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا کہ سنو ابا واپس، آج اللہ کے رسول نے وہ گرہ لگائی ہے جس کو سوا منافق اور کافر کے کوئی کھول نہیں سکتا۔ آج اللہ نے وہ گرہ، اللہ کے رسول نے وہ گرہ لگائی ہے جس کے سوا منافق اور کافر کے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو ایک مرتبہ تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ پھر وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گئی تقریر کا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ پیغمبر نے جملہ کہا تھا کہ وفضل من فضلہ، جو اس کو چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دے، تو اس کی شرح میں یہ جملہ سن لیجیے۔ کہا کہ پھر وہ غائب ہو گیا۔ کہاں غائب ہوا؟ یا رسول اللہ یہ نہیں پتا کہاں گیا تھا، تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہا نہیں، کہا میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اب وہ جبریل تھے۔ ارے اگلا جملہ تو شاندار ہے ابھی کا، کہا وہ جبریل تھے اور جو کہہ گئے وہ تم ہی سے تو کہنے آئے تھے۔ واہ 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 واہ، جو کہہ گئے وہ تم ہی سے تو کہنے آئے تھے۔ تقریر ختم ہو گئی۔ پیغام میں اپنے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے دوستوں کے نام صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ جو لفظ پیغمبر نے کہا جبریل نے کہ گرہ لگائی ہے، امام سے پوچھا گیا یہ گرہ کیا؟ یہ گرہ سنو، قیامت تک غدیر کی بیعت اور علی کی ولایت کا اعلان ہمارے شیعوں کی گردنوں پر ہے، ہمارے شیعوں کی گردنوں پر ہے۔ تو مولا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو غدیر میں تھے انہوں نے علی کی بیعت کر کے علی کے ہاتھ پر اس عہد کو پورا کیا، اس بیعت کو پورا کیا۔ یا رسول اللہ جو قیامت تک آئیں گے کہاں ان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اس بیعت کے عہد کو پورا کریں، اس لیے کہ وہ غدیر میں نہیں تھے۔ کہا کیسے؟ یہ جملے کے لیے پوری تقریر کی تھی۔ کہا کیسے؟ کہا سنو، جو غدیر میں نہیں تھے اور وہ علی کی ولایت پر ایمان لائے، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ ان کی گردنیں اس عہد کے زیر دام نہ آئیں، آئمہ کی سریحوں پر پہنچے۔ جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو گویا وہ امام کی بیعت کرنے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت افکار آپ کی محنتی ہوئے بہت کر سماجی منتظر رہتے ہیں علامہ کمال رضوی صاحب۔ ہم انتظار کے لیے سے سنی ہوئے قلب کے ساتھ مشکور ہیں جناب علامہ کمال رضوی صاحب کی، بہت ہی خوبصورت خطاب فرمایا۔ مل کے سلامات دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد باون بڑے سلامات دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضر نبی خان، میں اتنی کہوں گا، مکہ نبی نے کہا آج تک کہ جشن اختتام مزید ہو رہا ہے، بلکہ جشن جو ہے مزید کمال کی طرف جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے دانشور اور اسکالر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر میں پوزوں میں بند کر دیتا ہے، مگر جس شخصیت کو میں دعوت کرام کے ہم اس مقدس جشن سبب، ان کا کمال یہ ہے کہ سمندر کو پوزوں میں بند بھی کر دیتے ہیں اور پوزوں میں تراکم برپا رہتا ہے۔ میں متدث ہوں اس مقدس جشن کے صدر وقار جناب عباس احمد صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نظارہ عزت پیش کریں۔ بابا نے بلند سلامات دیجیے محمد اللہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام، شعر و ادب کی بھی موسلادھار بارش ہو چکی ہے کیا کہیں اور علم و فرش کی بھی موسلادھار بارش ابھی ابھی اختتام پذیر ہوئی ہے. بارش کے بعد درختوں پر جو پتے ہوتے ہیں ان پر کچھ بوندیں رہ جاتی ہیں اور بارش ختم ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ گرتی رہتی ہے. تو انہی درختوں میں سے ایک پتے پر کچھ بوندیں موجود ہیں اور وہ بوندیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واہ واہ واہ، کیا بات، واہ 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 واہ، بہت اچھا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پوچھے جو کوئی تم سے کہ کیا ہے مبادلہ، پوچھے جو کوئی تم سے کیا ہے کہ کیا ہے مبادلہ، کہنا کہ حالتا کی عطا ہے مبادلہ، کہنا کہ حالتا کی عطا ہے مبادلہ، اور لکھنا مباہلے کی اگر قدر و منزلت، لکھنا مباہلے کی اگر قدر و منزلت، لکھنا کہ پنجتن کی دعا ہے مباہلہ. چار پانچ شعر وزیر کے حوالے سے سماعت فرمائیے. اس میں موبائل آپ کو ملے گا، درود پڑھنے کو ملے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا انہیں رہنما کریں جن کو یہی پتا نہیں، کیا انہیں رہنما کریں جن کو یہی پتا نہیں، بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں. کیا انہیں کیا انہیں رہنما کریں جن کو یہی پتا نہیں، بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں. اور عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا، عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے، تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے، تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا پڑھا نہیں. اور یہ سنیے کہ آئے استفا پڑھی، آئے استفا پڑھی، پڑھ کے یہ کیا غضب کیا، آئے استفا پڑھی، پڑھ کے یہ کیا غضب کیا، ہم نے انہی کو چن لیا، حق نے جنہیں چنا نہیں. آئے استفا پڑھی، آئے استفا پڑھی، پڑھ کے یہ کیا غضب کیا، ہم نے انہی کو چن لیا، حق نے جنہیں چنا نہیں. اور ایک طرف غدیر ہے ایک طرف مباہلہ، ایک طرف غدیر ہے ایک طرف مباہلہ، شیخ تیرے فرار کا اب کوئی راستہ نہیں.
ایک طرف غلیظ ہے، ایک طرف مباہلا، شیخ تیرے فرار کا اب کوئی راستہ نہیں، اور کتنا عجیب رخ ہے یہ شیخ کی یادداشت کا، کتنا عجیب رخ ہے یہ شیخ کی یادداشت کا، یاد مناظرے تو ہیں، یاد مباہلا نہیں۔ کتنا عجیب رخ ہے یہ شیخ کی یادداشت کا، یاد مناظرے تو ہیں، یاد مباہلا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرمائے تھے صدر جشن عباس رضی اللہ کو، اہل سفر شعور سنا باندھنے لگے، حسن جگہ بدست خدا باندھنے لگے، اور دیکھا ہے سیدہ کو جو آمادہ کرم محفل میں انبیاء کی دعا مانگنے لگی۔ وقت دعا ہے، میں ملتمس ہوں دعائیہ کلمات کے لیے علامہ کمال الدین صاحب سے کہ دعائیہ کلمات فرما دیں۔ آواز بلند آ رہا ہے انشاءاللہ۔ بلا فصل جشن میں نقی صاحب نے بہت سارے فاصلے دے دیے، اور شاید وہ اس معاملے میں اصول سے ناواقف ہے۔ صدر محفل اس وقت تو نہیں کہا، لیکن اب کہہ رہا ہوں، صدر مشاعرہ کا مقام اپنا ہے، لیکن تقریر ہمیشہ آخر میں ہی ہوتی ہے۔ اب چونکہ تقریر میں اور دعا میں فاصلہ آ گیا، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ منظوم دعا اس وقت صدر محفل کروا دیتے، مگر بہرحال اب پھر مجھے دعا کے لیے بلا لیا۔ اپنے حسن جعفر بلگرانی صاحب نے کہا ہے کہ بانیہ محفل کے لیے اور کچھ خصوصی دعائیں ہیں کچھ بچوں کے لیے جن کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے، تو ہم سب کے لیے دعا کو ہے الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار حاضرین محفل اور بانیان محفل کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو علیل ہیں بیمار ہیں آنے والے وقت بیماری کربلا میں شفا کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے خطا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، جن کے لیے خصوصی دعا کی گزارش کی گئی ہے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہے پر پالنے والے بحق وارث سید الشہداء ان کے مسائل میں کشائش فرما، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس جس گوشے میں ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، پروردگار دشمنان اہل بیت دنیا کے جس ملک میں بھی ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو آل محمد کے چاہنے والوں کے قتل کے در پہ ہیں، سفر ہستی سے ان کو نیست و نابود فرما، اس ملک پاکستان میں پالنے والے ارباب اقتدار کو اپنے ہوش کے ناخن عطا فرما، اور عوام الناس کو یہ سمجھ اور یہ فہم عطا فرما کہ حق کا راستہ کیا ہے، پروردگار اس ملک پاکستان میں آل محمد کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی جان مال و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار مملکت عراق کو مستحکم فرما، مملکت عراق میں شیعوں کی حفاظت فرما، پالنے والے اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اگر تیرا امر حتمی جسے ہم موت کہتے ہیں ہمارے ان کے ظہور کے درمیان حائل ہو جائے تو ہمیں قبروں سے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے ملحق کر دینا۔ مبارکباد اور خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر بڑے گھرانوں میں بڑے درباروں میں خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ آیت میں پڑھتا ہوں تو آپ پیش کیجیے گا 3 مرتبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔